بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے کہ آپ رات کے سناٹے میں سو رہے ہیں۔ دنیا کی ہر آواز خاموش ہے، دل ایک عجیب سکون میں ہے، اور اچانک آپ خواب میں ایک نورانی چہرہ دیکھتے ہیں۔ ایک ایسا چہرہ جس سے روشنی پھوٹ رہی ہے، ایک ایسا چہرہ جسے دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے اس سوال پر جو ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ کیا یہ خواب سچ ہوتا ہے یا محض فریب نظر، یا پھر یہ شیطان کا دھوکہ ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن، حدیث اور اولیاء و صلاح کے اقوال کی روشنی میں سفر کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ خواب انسان کی زندگی کا ایک نہایت پر اسرار پہلو ہے۔ نیند کے عالم میں انسان کا جسم تو زمین پر ہوتا ہے، مگر اس کی روح عالم برزخ کی سیر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو روحوں کو موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جو نہیں مری ان کی روحوں کو نیند کے وقت لے لیتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نیند ایک طرح کی چھوٹی موت ہے، اور خواب روحانی دنیا سے جھلک دکھائی دینے والا دروازہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، کیا خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ ناظرین کرام، اس کا جواب حدیث سے صحیح سے واضح طور پر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے یقیناً مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ! یہ وہ فرمان ہے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو امید سے بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اگر کوئی خواب میں آپ کو دیکھے تو وہ سچا خواب ہے، وہ فریب نہیں، وہ دھوکہ نہیں۔ یہاں ایک لطیف نکتہ سمجھنا ضروری ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے کئی درجات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو مکمل نورانی صورت میں دیکھتے ہیں، کچھ آپ کے لباس، چہرے یا کسی اشارے کی صورت میں، اور کچھ صرف ایک نور یا خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ امام قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی نبی کو دیکھے، چاہے کسی بھی حالت میں، وہ سچ ہے، مگر اگر کوئی ایسی شکل دیکھے جو نبی کی صفات سے مطابقت نہیں رکھتی تو وہ خواب تعبیر کا محتاج ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، واقعی سچا ہوتا ہے؟ نہیں ناظرین کرام، ہرگز نہیں۔ بعض اوقات انسان کے دل میں عشق رسول کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اپنے تخیل میں ایک منظر بنا لیتا ہے، اور شیطان بھی اس کیفیت سے فائدہ اٹھا کر دھوکہ دے سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، وہ دھوکہ نبی کی صورت میں نہیں ہو سکتا، البتہ وہ دوسرے مظاہر یا آوازوں کے ذریعے وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زیارت کے لیے دل کی صفائی، عمل کی سچائی اور نیت کی پاکیزگی لازم ہے۔ جو دل گناہوں میں ڈوبا ہو، جو زبان غیبت میں مصروف ہو، جو راتوں کو غفلت میں گزار دے، وہ کیسے اس نورانی چہرے کی زیارت کے قابل ہو سکتا ہے جس کے دیدار کے لیے فرشتے بھی جھک جاتے ہیں؟ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے وہ نجات پانے والا ہے، مگر جو صرف دعویٰ کرے وہ دھوکہ کھانے والا ہے۔ اب آتے ہیں اس لطیف نکتے کی طرف جو کم لوگ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت صرف خواب میں ہی نہیں بلکہ روحانی حالت میں بھی ممکن ہے۔ بہت سے اولیاء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا۔ امام عبد الوہاب الشعرانی، امام جلال الدین سیوطی اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ مگر یہ مقام ہر ایک کو نہیں ملتا۔ یہ مقام انہیں ملتا ہے جو اپنے نفس کو فنا کر چکے ہوتے ہیں، جن کے دل آئینے کی طرح صاف ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک لمحے کے لیے سوچئے،
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لے آئیں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ان سے دنیا مانگیں گے، دولت، شہرت یا عزت، یا آپ رو کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کا عشق عطا ہو جائے، ہمیں آپ کے دین پر چلنے کی توفیق مل جائے؟ یہی سچی زیارت کا مقصد ہے کہ انسان بدل جائے، دل نرم ہو جائے، گناہ چھوٹ جائیں اور زندگی کی سمت درست ہو جائے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی وظیفہ ہے؟ تو ناظرین کرام، ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سب سے مؤثر عمل ہے درود شریف، کیونکہ درود وہ نوری کڑی ہے جو عاشق کو محبوب سے جوڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص عشق و محبت سے روزانہ 100، 1000 یا 10,000 بار درود پڑھتا ہے تو وہ یقیناً اس نورانی نعمت کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے عاشقان رسول کے خواب ایسے مشہور ہیں جو دلوں کو ہلا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے برسوں درود شریف پڑھا، پھر ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں تشریف لائے دیکھا اور فرمایا، اے میرے امتی، تم نے مجھے یاد کیا، اب میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ سبحان اللہ! کیا نصیب ہے اس انسان کا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما لیں۔ مگر ناظرین، یاد رکھیے، بعض اوقات شیطان تعبیر میں فریب دیتا ہے۔ وہ نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا، لیکن وہ خواب کے بعد انسان کے دل میں تکبر ڈال سکتا ہے، جیسے کوئی شخص نبی کو دیکھ لے اور سمجھے کہ اب وہ سب سے افضل ہو گیا۔ یہی فریب ہے۔ سچی زیارت انسان کو عاجز بنا دیتی ہے، گناہوں سے دور کرتی ہے اور آنکھوں میں خشیت الہی کے آنسو لے آتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کی زیارت کا خواب کب سچا ہوتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق 3 نشانیاں جن سے خواب سچا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ پہلی نشانی، خواب میں سکون اور نورانیت ہو، کوئی خوف یا پریشانی نہ ہو۔ دوسری نشانی، خواب کے بعد دل نرم ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تیسری نشانی، خواب میں نبی کی صفات وہی ہوں جو حدیث و سیرت میں بیان کی گئی ہیں، یعنی درمیانہ قد، چمکتا چہرہ، گھنے بال اور خوبصورت داڑھی۔ ناظرین کرام، ایک اور سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، میں نے خواب میں کسی نورانی شخصیت کو دیکھا، کیا وہ نبی تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین اور سکون نصیب ہو اور خواب کے بعد آپ کی زندگی میں نیکی کا اضافہ ہو تو امید ہے کہ وہ نبی ہی کی زیارت تھی۔ لیکن اگر خواب کے بعد الجھن، خوف یا مغرانہ احساس پیدا ہو تو یا تو نفس کا خواب ہے یا شیطان کا وسوسہ۔ محترم ناظرین، اسلامی تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے احمد، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایسے خواب صرف دلوں کے سکون کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی تازگی کے لیے اشارہ ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں مقیم تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بلال، تم نے مجھے بھلا دیا، میری قبر کی زیارت کیوں نہیں کی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ جب قبر مبارک پر پہنچے تو رو رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو بھلایا نہیں، میں آپ کی یاد میں جیتا رہا۔ پیارے ناظرین، یہ خواب صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان کے دیدار سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، نبی کی زیارت کوئی خواب کی جستجو نہیں بلکہ عشق کی انتہا ہے۔ یہ نام ان دلوں کو ملتا ہے جو نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، جو سنت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں داخل کرتے ہیں۔ خواب میں زیارت کا اصل مقصد عمل میں تبدیلی ہے، زبان پر درود، دل میں عشق اور زندگی میں اطاعت۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی یہ سعادت چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے وضو کی حالت میں درود شریف پڑھیں، دل کو گناہوں سے پاک کریں، نبی کے چہرے انور کا تصور کریں اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما۔ سچے خواب میں نیکی کے پیغام کے ساتھ اور ہمارے دلوں کو ان کے عشق سے بھر دے۔ جو یہ دعا سچے دل سے مانگے اللہ اس کی نیند کو عبادت بنا دیتا ہے، اس کے خواب کو حقیقت بنا دیتا ہے۔
اور اس کے دل کو محبت رسول کا آئینہ بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو درود شریف کثرت سے پڑھیں اور کامنٹ سیکشن میں درود شریف لازمی لکھیں۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔